حمدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ماشاءاللہ اب تک قراتیں نعتیں آپ سماعت فرماتے رہے۔ دارالعلوم عثمانیہ کی نلی یہاں کے طالب علموں نے ہم سب کو یہ خوشی کا موقع مرحمت فرما کر ہم سب کے سامنے طالب علمی ہی کی حالت میں نعتوں کو قراتوں کو اپنے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ اس مدرسے کے فیض کو ساری جگہ عام فرمائے تاکہ قیامت جاری و ساری فرمائے۔ میرے کیف میں نے خطبے کے اندر جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ، اس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، والروح، جبرائیل علیہ السلام بھی اس میں آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے۔ سلام، اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے، یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح کا سورج طلوع نہ ہو جائے، فجر کے وقت تک بھی سلامتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو کوئی لیلۃ القدر میں عبادت کی نیت سے جاگے، کھڑا رہے، بیٹھا، عبادت کرے، ایمان و احتساب، یقین ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، یعنی اللہ اسے جنت دے دیتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا بیٹھے دیکھیں قدر، لیلۃ القدر جو ہے اس کے دو معنی ہیں، یہ تقدیر کے اور یہ قدر کے۔ تقدیر بولتے ہیں فیصلے کو، یہ رات فیصلے کی ہے، اور قدر بولتے ہیں عزت کو، یہ رات شرافت والی، عزت والی ہے۔ تو اس رات کے اندر ہمیں دیکھیں کوئی بڑا ہے تو اس کا احترام ادب کرتے ہیں، تو اس رات کا بھی ایسے ہی ہم کو ادب احترام ضروری ہے۔ تو بہرکیف مجھے آگے بڑھنا ہے کہ اللہ نے رمضان دیا، رمضان میں آخری عشرہ دیا، آخری عشرے میں تاخراتیں دی، تاخراتوں میں آج کی مبارک رات دی، اور آج کی مبارک رات بہت ہی اہم رات ہے، اس لیے کہ اس رات کے بارے میں زیادہ تر روایات ثابت ہیں کہ یہی رات شب قدر ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر بعض مرتبہ دوسری راتوں میں ہوتی ہے مگر زیادہ تر اسی رات میں ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر بھی فرمایا کہ یہی رات شب قدر ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یہی رات شب قدر، حضرت عمر نے بھی فرمایا یہی رات شب قدر، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی فرمایا یہی رات شب قدر، حضرت شاہ عبد العزیز نے بھی فرمایا کہ یہی رات شب قدر، اور دلیل پیش کی کہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سورہ قدر کے اندر 3 مرتبہ آتا ہے، ہر ایک کے اندر 9 حروف ہیں، 9 کو 3 میں ضرب دو، 9 کے بعد 18، 18 کے بعد 27، تو 27ویں رات آج کی ہے، تو یہی رات شب قدر حضرت شاہ عبد العزیز نے فرمایا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ بتائیں زیادہ تر آپ کا وہم خیال شب قدر کس رات میں ہوتی ہے، کس رات کے بارے میں ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ دیکھیں اللہ نے آسمان بنائے 7 سبع سماوات، بنائے زمین 7 ومن الارض مثلہن، پھر اللہ نے مشہور بنائے سمندر 7، پھر اللہ نے مشہور مدینے کے فقہا بنائے 7، پھر اللہ نے صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے لے کر صفا تک ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ میں یہ اعلان کیا کہ اس کے چکر بھی 7۔ پھر کوئی عمرے کے واسطے جائے تو عمرہ کرنے کے واسطے جو طواف شروع کرے ہری لائٹ سے، اور اس کے بعد وہاں بھی جو چکر ہوتے ہیں وہ بھی 7۔ اور اس کے بعد فرمایا حضرت ابن عباس نے کہ رمی جمار وہ بھی 7۔ پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انسان مسلمان پیدا کیا گیا تو اس میں مخصوص اعضاء 7۔ پھر مسلمان جب سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ بھی 7 اعضاء سے کیا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے چہرے میں سوراخ بنائے 7، 2 کان کے، 2 ناک کے، 1 منہ کا، 2 آنکھ کے، اور یہ آنکھ کو پانی کے ذریعے سے بنایا۔ اور آدمی جب مر جائے، انتقال کر جائے، قبر میں دفن ہو جائے، مٹی کے نیچے آ جائے تو سب سے پہلے اس کی جو چیز ختم ہوتی ہے وہ آنکھ، اور یہی آنکھ میں سوراخ پڑ جاتے، اسی لیے 7 سے تشبیہ دی۔ پھر حضرت ابن عباس نے آگے بات بڑھا کر فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی عمر جب 7 سال کی ہو جائے تو 7 سال کی عمر میں اسے نماز کا حکم کرو۔ یہاں بھی 7 کی بات نبی نے فرمائی۔ پھر حضرت ابن عباس نے آگے فرمایا اللہ نے قرآن نازل کیا تو سب سے پہلی سورت اس میں سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ میں بھی آیتیں 7۔ پھر اللہ نے یاسین کو قرآن کا دل بنایا، اس یاسین کے اندر بھی مبین کا جو لفظ آیا وہ بھی 7 مرتبہ لایا۔ پھر اللہ نے اسی قرآن کے اندر اللہ نے سورہ کہف کا تذکرہ لایا، اصحاب کہف، یہ بھی اصحاب کہف کتنے تھے؟ نبی نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعٌ، یہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ 8واں ان کا کتا تھا۔ پھر اللہ نے اس قرآن کے اندر منزل لائے 7۔ پہلی منزل شروع ہوئی سورہ فاتحہ سے مائدہ تک، دوسری منزل شروع ہوئی مائدہ سے لے کر سورہ توبہ پر ختم، تیسری منزل شروع ہوئی سورہ یونس سے لے کر بنی اسرائیل تک، پھر چوتھی منزل شروع ہوئی بنی اسرائیل سے لے کر شعراء تک، پھر 5ویں منزل شروع ہوئی شعراء سے لے کر صافات تک، پھر 6ٹھی منزل شروع ہوئی صافات سے لے کر قاف تک، پھر 7ویں منزل شروع ہو گئی قاف سے لے کر ناس تک، تو منزلیں بھی 7۔ پھر اللہ نے قرآن کے اندر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ 7 سورتوں کو حامیم کے لفظ سے شروع فرمایا۔ پہلی سورت سورہ مومن کو لایا جس کا شروع حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت سجدہ کو لایا دوسرے نمبر پر، جسے بھی شروع کیا حامیم عین سین قاف سے۔ تیسرے نمبر پر سورہ شورا کو لایا، اسے بھی لایا حامیم عین سین قاف سے۔ پھر چوتھے نمبر پر لایا سورہ زخرف کو، اسے بھی حامیم سے۔ 5ویں نمبر پر سورہ دخان کو لایا، اسے بھی حامیم سے۔ 6ٹھے نمبر پر بھی لایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کو، اسے بھی حامیم سے۔ 7ویں نمبر پر بھی حامیم سے سورہ احقاف، حامیم کا پارہ شروع ہوا۔ تو ابن عباس نے یہاں بھی فرمایا کہ حامیم اللہ نے 7 مرتبہ قرآن میں لایا، اور 7 مرتبہ حامیم سے شروع ہوئی صورتیں۔ تو یہ 7 کا لفظ پھر ابن عباس نے آگے بات بڑھا کر فرمائی، حضرت یوسف کا واقعہ جسے احسن القصص اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس واقعے میں بھی جو بات ہے 7 سال تک قحط سالی تھی، حضرت یوسف 7 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیے، 7 سال ارزانی رہی، یہ سب چیزیں تھی تو یہ 7 سال تھی۔ پھر امی عائشہ کا نکاح میرے نبی سے ہوا، خبی روایت کے موافق 7 برس کی عمر امی عائشہ کی تھی، رخصتی کی بات علیحدہ۔ پھر دیکھیں آگے بڑھیں، دیکھیں جو نکاح ہمیں کرتے ہیں سسرالی عورتیں ہوں یا اپنی عورتیں، 7 عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب یہاں حضرت ابن عباس نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ جب اتنی چیزیں 7 کیا جائیں تو یہ 7 کا عدد اللہ کو بڑا پسند ہے۔ 3 بھی تاخدت، 5 بھی تاخدت، 7 بھی تاخدت، 9 بھی تاخدت، 11 بھی تاخدت، مگر 7 کا جو تاخدت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہونے کی وجہ سے شب قدر 27 کو ہونے کا ہی امکان زیادہ ہے۔ تو آج کی رات بڑی قدر کی رات ہے۔ ہاں
البتہ جو باتیں ثابت ہیں بعض مرتبہ دوسری راتوں میں بھی یہ منتقل ہوتی ہے، مگر زیادہ تر امکان آج کی ہی رات کو ہے۔ تو آج کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی بھی اپنے اوقات کو ضائع کرنے کا نہیں ہے، بلکہ آج کے اوقات کو تھوڑا بھی ضائع کیے بغیر عبادت میں لگانے کا ہے۔ اس لیے کہ آج کی رات شب قدر، تو اس رات میں بفضل خدا اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، تو قرآن کی تلاوت کریں۔ الحمدللہ آج ہمارے یہاں ہو کہ مسلح میں ہو کہ ادا اسکول کے پاس ہو، سب جگہ قرآن کی تکمیل ہوئی۔ حضرت تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام قبلہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنوں جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں جب چاہے قرآن کی تکمیل کرنے کی اجازت ہے، کہ کوئی 21 کو کر دے تو اجازت، کوئی 25 کو کر دے اجازت، کوئی آخری رمضان تک بھی قرآن کی تکمیل کرے اجازت۔ مگر تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ 27 کی شب میں قرآن کی تکمیل کرنا دوسرے دنوں کے مقابلے میں افضل ہے۔ یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا قول میں نقل کر رہا ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا اس لیے کہ یہ رات شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، اور جب ختم قرآن ہوتا ہے تو اس وقت اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت حضرت نے پیش کی۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے جب بھی ان کے گھر میں قرآن کی تکمیل ہوتی، سارے گھر والوں کو جمع کرتے، پھر دعا کرتے، اس لیے کہ ختم قرآن کا موقع اجابت دعا کا، قبولیت کا ہوتا ہے۔ اور آج کی رات شب قدر، ایک تو شب قدر میں دعائیں قبول، پھر جب ختم قرآن بھی آج کی رات میں ہو تو دو چیزیں جب ساتھ میں مل جائیں تو دعا کی قبولیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات فرما کر حضرت نے فرمایا آج کی رات میں اگر قرآن کی تکمیل ہو تو دوسرے دنوں کے مقابلے میں آج کی رات میں قرآن کی تکمیل ہونا افضل ہے۔ پھر حضرت نے آگے یہ بات فرمائی کہ دیکھو 19ویں رکعت میں قرآن کی تکمیل ہو جاتی ہے، سورہ ناس کو بھی پڑھ دیا جاتا ہے، 20ویں رکعت میں الف لام میم پھر شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ سبق دینا مقصود ہے کہ قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ زندگیوں کو قرآن میں ختم کرنا چاہیے۔ اب ہمارا دوسرا قرآن بھی شروع ہو گیا تو یہاں ہم کو سبق دینا یہ مقصود تھا کہ ہم قرآن ختم نہیں کر، بلکہ ہم کو اپنی زندگیاں قرآن میں ختم کرنا ضروری ہے۔ تو بہرکیف دیکھیں آج کی رات میں دعا کریں، اجتماعی دعا تو ایک مرتبہ ہوگی مگر پوری رات باقی ہوگی کہ انفرادی دعا میں ہم لگے رہیں۔ اس میں کون سی نماز پڑھنا، میں اس سے پہلے بھی بارہا کہا ہوں کہ نوافل کا اہتمام نہ کریں، صلاۃ التسبیح زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللہ نہیں پوچھیں گے انشاءاللہ۔ اب رہی بات نوافل کو بھی چھوڑ دیں، صلاۃ التسبیح کو بھی چھوڑ دیں، بہتر ہے۔ جو فرائض چھوٹ گئے ان کی قضا کر لیں۔ اگر نوافل نہ پڑھے اللہ نہیں پوچھیں گے، ثواب ملے گا گناہ نہیں ملے گا۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے ثواب ملے گا گناہ نہیں ملے گا۔ مگر جو فرائض چھوٹ کر ہیں اگر ان کی قضا بھی کریں تو گناہ ہے، مگر اللہ سے معافی مانگ لیں، بالکل ہی چھوڑ دیا جائے تو اس میں سخت گناہ ہے، اللہ کے پاس باقاعدہ پکڑ ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھا کہ کئی سال تک جہنم میں قضا کرنے کی وجہ سے بھی جلنا پڑتا ہے، مگر معافی مانگ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آج کی رات بڑی اہم رات ہے، بڑی قدر کی رات ہے، قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، دعائیں کریں، اپنے اوقات کا بیجا استعمال نہ کریں، اپنے اوقات کو بیکاری میں نہ گزاریں۔ اور الحمدللہ آج کی رات میں دعا کی رات ہے، دعا کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اس لیے کہ جب یہ رات آتی ہے حدیث کے اندر لکھ کر ہے، حدیث میں یہ بات لکھ کر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کو لیتے ہیں، ساتھ لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد زمین پر جتنی کنکریاں ہوتی ہیں ان سے زیادہ ہوتی ہے۔ مقصود یہ بتانا تھا حدیث میں
کہ جس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے سدرۃ المنتہا کے زمین پر آتے ہیں، اور فرشتوں کے ہاتھ میں حضرت جبرائیل کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ پہلا جھنڈا کعبۃ اللہ پر لٹکاتے ہیں، دوسرا جھنڈا روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹکاتے ہیں، تیسرا جھنڈا مسجد اقصی بیت المقدس۔ یہاں بھی دیکھے اس رات میں بھی مسجد اقصی کو فرشتے نہیں بھولتے۔ ہاں کیا ہو گیا ہمارے اس دور کے حکمرانوں کو، مسلمانوں کو، کہ بڑی بڑی حکومتیں اللہ نے دی، مسجد اقصی تباہ ہوئی، مسجد اقصی میں بم بلاسٹ ہوا، مسجد اقصی کے پاس بچے تڑپ تڑپ کر روئے، مگر حکمرانوں کے سینوں میں دل ہے یا پتھر ہے، ان کے جسم پر جو تونتے ہیں یا نہ اللہ جانے کہ اس رات میں بھی حضرت جبرائیل مسجد اقصی کو نہیں چھوڑتے۔ یہاں تک بھی حدیث میں لکھ کر ہے اللہ کے نبی نے مسجد اقصی میں امامت کی انبیاء کی تو 7 صفیں بنی ہوئی تھی، 3 صفیں شروع کی رسولوں کی تھی تو 4 صفیں انبیاء کی تھی۔ ان کی امامت نبی نے جو کی تو اس مسجد اقصی میں کی تھی، اور مسجد اقصی میں کر امت کو سبق سکھلایا۔ یہ صرف مسجد اقصی نہیں ہے، یہ مسجد اقصی کے ساتھ مسجد انبیاء بھی ہے، اس لیے کہ مقتدی انبیاء تھے، تو میرا نبی اس وقت امام بن کر یہاں سبق سکھلایا تھا کہ مسجد اقصی کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ مسجد اقصی اگر آج وہاں مسجد اقصی کے اطراف میں ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، فتنے پھیلتے ہیں، بچے ظلم کے مارے جنت کی طرف لوٹ کر جام شہادت نوش کرتے ہیں، تو یہ گناہ حضرت خالد سیف اللہ رحمانی قبلہ دامت برکاتہم نے فرمایا صرف اطراف والوں کو نہیں ہوتا، صرف فلسطین والوں کو نہیں ہوتا، صرف بیت المقدس والوں کو نہیں ہوتا، صرف غزہ والوں کو نہیں ہوتا، بلکہ اس گناہ میں ہر مسلمان شامل ہوتا ہے۔ پھر خالد سیف اللہ نے فرمایا، رحمانی جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ میں، یہ گناہ میں اس لیے کہتا ہوں ہر مسلمان کو اس لیے ہوتا ہے جیسے کعبے کو جانے کا معمول عمرے کے ذریعے سے ہر مسلمان نے بنایا، جیسے روضہ اقدس کو حاضری کی سعادت کا شرف پانے کے واسطے ہر مسلمان روضہ اقدس پر جاتا ہے۔ یہ مسجد انبیاء ہے، اس مسجد کی خصوصیت بڑی ہے۔ تم مسجد کعبۃ اللہ کو جاتے ہو عمرے کے واسطے، وہاں بار بار جانے سے یہ قسم کا خوف ساری دنیا والوں کو ہوتا ہے کہ کعبے پر حملہ کیا جائے، ساری دنیا کے مسلمان حملہ کر سکتے، روضہ اقدس کی خلاف ورزی کی جائے، ساری دنیا کے مسلمان حملہ کر سکتے، ایسے سارے مسلمان فلائٹ کی ٹکٹ بنا کر مسجد اقصی کو جانے کا معمول بناتے، بار بار مسلمانوں کی آمد و رفت، آنا جانا بار بار ساری دنیا کے مسلمانوں کا مسجد اقصی کو ہوتا، تو اسرائیل کو اتنی ہمت نہیں تھی، ان کے دل میں بھی ڈر بیٹھتا کہ ہم اگر حملہ کریں گے تو ساری دنیا کے مسلمان کور ہو جائیں گے، ہمارے اوپر حملہ۔ اب ہم نے یہ عمل نہیں کیا تو وہاں ظلم و بربریت ہوئی، بچے شہید ہوئے، بیوہ ہوئی ہماری بہنیں، نوجوان نے جام شہادت تک نوش کیا۔ بہرکیف میں بات کو آگے بڑھاؤں، چوتھا جھنڈا طور سینا پر لگاتے ہیں۔ پھر کتابوں میں لکھ کر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے فرشتے ہر گھر میں پہنچ کر سلام پیش کرتے ہیں، مگر ان گھروں میں نہیں پہنچتے۔ 2 گھروں کا ذکر ہے جس گھر کے اندر رشتے ناطے کو توڑا جاتا ہے، اور اس گھر میں بھی نہیں پہنچتے جس گھر میں شراب کو یا کوئی نشہ آور چیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ساتھیوں، رشتہ ناتا توڑنا یہ بہت بری بات ہے، اس لیے کہ جب رشتہ ناتا توڑتا ہے کوئی تو چوری کرنے میں جو گناہ، شراب پینے میں جو گناہ ہوتا ہے، وہی گناہ رشتہ ناتا توڑنے میں بھی ہوتا ہے۔ آگے بات کو میں بڑھا کر میری بات کو ختم کر دوں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ دیکھیں، رشتوں میں جو سب سے اہم رشتہ ہے وہ رشتہ نوجوان ہو، مرد احباب، بوڑھے ہوں کہ بچے ہوں، سب کے واسطے ماں کا رشتہ ہے۔ اگر لڑکی ہے
جب تک اس کی شادی ہو کر نہیں ہے تب تک اس کے واسطے بھی ماں کا رشتہ سب سے زیادہ اہم ہے، مگر جب شادی ہو کر نکاح کے ذریعے سے دوسرے کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو شوہر کا رشتہ اہم ہوتا ہے۔ یہاں ماں کا ذکر سب سے پہلے آیا۔ دیکھیں ماں کا مقام بتلانا تھا کہ اگر اس رات میں ہو، شب برات میں ہو، کہ اگر ماں کی نافرمانی کوئی کرنے والا ہے تو توبہ کرنے سے پہلے اسے اپنی ماں کے پاس جا کر معافی مانگنا ضروری، بعد میں آ کر وہ توبہ کرے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا والد بوڑھا ہو چکا ہے، میرے ہر کام میں کھود کھریچ کرتا ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان صحابی کو جو بوڑھے ہو گئے تھے اپنے پاس بلایا، اللہ کے نبی نے بٹھا کر فرمایا کہ نہ تم کھود کھریچ کی بات نہ کرو، اس لیے کہ انت و مالک لابیک، تو تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ ہمارے استاد محترم کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان صاحب آ کر کہنے لگے تھے حضرت میں تو جب بھی کوئی کام کاروبار کا یا گھر میں کوئی فنکشن کا کرنے جاتا ہوں، ہمارے والد بوڑھے ہونے کی وجہ سے ان کا دماغ زیادہ کام نہیں کرتا، ڈانٹ کرتے ڈپٹ کرتے یا کام میں کوئی دخل اندازی کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے استاد نے فرمایا کہ دیکھو نوجوان ساتھی بھائیوں اس بات کو غور سے سنو، میرے استاد محترم کی بات یاد آتی ہے۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر فرمایا جب بھی وہ کھود کھریچ کریں تو ہر کھود کھریچ پر تم اگر صبر کا جام پیو گے، ہمارے استاد محترم نے فرمایا ہر کھود کھریچ پر جب تم صبر کرو گے تمہیں دل کو چلے جاؤ گے، ہر کھود کھریچ پر تم صبر کرو گے۔ میرا استاد محترم نے فرمایا کہ ہر کھود کھریچ پر تمہیں ایک حج عمرے کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی حج عمرہ مقبول۔ ہمارے استاد محترم نے فرمایا اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ کوئی پیاری نظر میرے ماں باپ پر ڈالے، اپنے ماں باپ پر، تو اس پیاری نظر کے بدلے میں ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی ان کے گالی کو برداشت کرے، ان کے غصے کو صبر کر لے، تو میرے استاد محترم نے فرمایا ایک حج عمرے کا ثواب صرف صبر کرنے پر مل جاتا ہے۔ آگے یہ بات بھی ہے کیوں ثواب نہ ملتا، ماں باپ کا مقام کیوں بڑا نہیں، کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ نے اشارہ فرمایا جب بھی تم ماں باپ کے سامنے داخل ہو، کہ تم علامہ ہو، کہ تم مفتی ہو، تم قاضی ہو، وقت کے امام ہو، تم رکوع میں جانے پر 3000 لوگ رکوع میں جاتے، تم سجدہ کرنے پر 3000 لوگ سجدہ کرتے، یہ مقام اللہ نے تمہیں دیا ہوگا۔ تم صدر ہو، تم سیکریٹری ہو، تم بادشاہ ہو، تم کو اللہ نے کوئی مقام دیا تو تمہارا مقام تمہاری مقام کی جگہ رکھو۔ تم امام ہو تو مسجد کی حد تک رہو، تم مفتی ہو تو فتویٰ دینے کی حد تک رہو، تم قاضی ہو تو دارالقضاء کی حد تک رہو، تم بادشاہ ہو تمہاری بادشاہت کی جگہ رہو، تم صدر رہو تم صدر کی جگہ رہو، تم سیکریٹری رہو تم سیکریٹری کی جگہ رہو۔ مگر قرآن نے اشارہ کیا کہ جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ میں آؤ تو سامنے آتے وقت ان کے بیٹے بن کر آؤ، تم علامہ بن کر، امام بن کر، مفتی بن کر نہ آؤ، بیٹے ہی بن کر تمہیں آنا پڑے گا، علامہ بن کر آنے کی تمہیں اجازت نہیں، اس لیے کہ وہی ماں تھی جس ماں نے تمہارے واسطے اپنا پیٹ تک چاک کرا دیا، پیٹ تک چیر دیا، جس ماں نے تمہارے واسطے ہی اپنے خون کو دودھ میں تبدیل کر کر پلا دیا، یہی ماں جب بوڑھی ہوتی ہے، یہی باپ جب بوڑھا ہوتا ہے اور بڑھاپے کی حالت میں فنکشن کے موقع پر، گھر میں کوئی کاروائی کے موقع پر کبھی غصے سے بات کر دیتا ہے، تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو خصوصیت سے دیکھا، کاروبار میں دخل اندازی باپ دے، کاروائی میں دخل اندازی باپ دے، فنکشن میں کاروائی میں باپ آ کر دخل اندازی دے، تو کھلے عام بیٹے کہے ہیں، میں اپنے کانوں سے سنا ہوں
کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، خالی آ کر بمڑی مار دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن نے یہاں تک کہا اف۔ اتنی بات کو سمجھو، ہمارے اساتذہ فقہا بھی یہاں تک فرماتے ہیں کہ اف سے بھی، اف کا مطلب او سے بھی اگر کوئی چھوٹا لفظ ہوتا اللہ وہ بھی استعمال فرما دیتے ماں باپ کے بارے میں۔ تو میرے ساتھیوں، کیوں ہم اپنے ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہمیں کہ ہمارے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں درد دل بھی نہیں ہوتا کہ تمہاری نماز، تمہارا حج، تمہارا عمرہ، تمہاری مسجد کی خدمت اور تمہارے مدرسے کی خدمت، تمہارے خانقاہ کی خدمتیں، تمہاری تبلیغ کی خدمتیں، رفاہی خدمتیں، اسلامی طریقے کی خدمتیں، اگر تمہارے ماں باپ کی دعا نہیں ہے تو یہ کوئی ساتھ دینے والی نہیں۔ تمہاری ماں باپ کی بد دعا تمہیں جنت میں لے نہیں جا سکتی بلکہ جہنم تک ضرور پہنچائے گی۔ تو اس لیے آج کل بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ ماں تڑپتی ہے کہ میرا بیٹا آ کر ادب سے مجھ سے بات کرے۔ بہت سارے نوجوان اپنی بیوی کا بھی ادب کریں اپنی جگہ، بیوی کی طرفداری میں ماں سے بات تک نہیں کرتے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، میں غلط بول رہا ہوں تو اللہ معاف فرما دے مجھے بھی آپ کو بھی۔ کیا ہو گیا کہ بیوی کا مقام ہم نے سمجھ لیا، سمجھا نہیں تو کس کا مقام؟ ماں کا مقام۔ اللہ اکبر، بیوی کو بیوی کا درجہ دے، ماں کو ماں کا درجہ دے۔ ماں کا جب بیوی کا مقابلہ ہو تو ماں کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یہاں تک بھی فرمایا کہ تیری ماں، تیرا باپ تجھ پر ظلم بھی کر دے تو تب بھی تو ان کا ادب کرنا ضروری۔ کوئی کافر مسلمان ہو کر ایمان میں داخل ہو جائے، داخل ہونے کے بعد اگر وہ خلاف شرع کام کی دعوت دے تو خلاف شرع کام کو نہیں کرنا بلکہ کافر ماں باپ کی خدمت بھی مسلمان پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ساتھیوں، اپنے ماں باپ جو دنیا سے گزر گئے ان کے حق میں دعا کریں۔ ہو سکتا ہے ہم سے نافرمانی ہوئی ہو تو اللہ معاف کر دے، اور جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں تو ان کے ماں باپ کی حتی الامکان قدر کریں۔ میں آخری چھوٹا واقعہ بتا کر بات کو ختم کر دوں۔ عبادت کی رات ہے، ایک شیخ الحدیث گزرے ہیں، اللہ والے، بہت اچھا حدیث کا درس دیا کرتے۔ مختصر واقعہ، بات کو ختم کر دوں گا الحمدللہ، کہ حدیث کا درس بیٹھ کر دیتے، بڑے شاگرد سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس لیا کرتے تھے۔ ان کی ماں آتی اور سب طالب علموں کے سامنے آ کر گال پر تھپڑ مار دیتی۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوا کہ ماں تھوڑا دماغ خراب ہو گیا تو جوتا اٹھا کر اپنے بیٹے شیخ الحدیث جو حدیث پڑھاتا تھا اس کے گال پر لگا دیا۔ طالب علم جو سامنے بیٹھے تھے، اساتذہ سے محبت ہوتی ہے، کوئی امام بیان کر رہا ہو، کوئی آ کر تھپڑ مار دے تو سامنے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کیوں تھپڑ مارے امام صاحب پر آپ؟ تو اب شیخ الحدیث کو جب تھپڑ لگا، طالب علم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضرت اجازت دے، یہ کون بوڑھی ہے ہمیں آ کر اپنے سبق میں دخل اندازی کرتی، اگر آپ کی اجازت ہو تو کمرے میں ڈال کر بند کر دیں یا اسے کوئی سبق سکھلا دیں۔ تو حضرت نے رو کر یہ بات ارشاد فرمایا، نہ میرے شاگردو، اگر یہ تھپڑ نہ ماری تو رات کے خواب میرے بند ہو جائیں گے۔ اب طالب علموں نے کہا، حضرت ہم تو تھپڑ کی بات کر رہے ہیں، آپ تو رات کے خواب کی بات کر رہے ہیں، رات کے خواب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، جب بھی میں میری ماں کا تھپڑ گال پر کھا کر جاتا ہوں، سوتا ہوں، تو رات میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور میرے گال پر ہاتھ پھیرا کر کہتے ہیں کہ بیٹا تیری ماں کا تھپڑ یہیں لگا تھا، ہاں میں تیرے گال پر ہاتھ پھیراتا ہوں تو بیزار نہ کرنا۔ تو حضرت نے فرمایا، مجھے یہ تھپڑ بڑا پسند آتا ہے، اس لیے کہ جب یہ تھپڑ کھاتا ہوں
رات میں سوتا ہوں میرا نبی خواب میں آ جاتا ہے، اگر یہ تھپڑ میں نہ کھاؤں تو میرے رات کے خواب میں نبی نہ آئے تو میری زندگی پوری برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میری ماں کے مجھے تھپڑ کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو ساتھیوں، ماں کو معمولی چیز نہ سمجھو، آج کی رات ہے، ماں کا ادب کرو۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے ماں باپ کے واسطے دعا کرو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی تو انسان ہو، معافی کی درخواست ہے۔ آخر میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتا کر میں بات کو ختم کر دوں کہ اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جن کی ایک نماز بھی قضا ہو کر نہیں ہے تو وہ صلاۃ التسبیح پڑھے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ فرض نمازوں کی قضا کر لے۔ صلاۃ التسبیح اگر پڑھنے کھڑیں گے تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر بول کر رکعت باندھ لیں، ثنا سورہ فاتحہ ضم سورت پڑھیں، اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ بول کر 10 مرتبہ اس تسبیح کو سبحان اللہ والی، 15 10 25 ہو گئے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ، 25 10 35 ہو گئے۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، 35 10 45 40 پہ 5 ہو گئے۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر جلسے میں 10، 45 40 10 55 یعنی 50 پہ 5 ہو گئے۔ پھر دوسرے سجدے میں 10، 50 پہ 5 10 60 پہ 5 ہو گئے۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونا نہیں بلکہ اٹھ کر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ لیں، 70 پہ 5 75 ہو گئے۔ تو ہر رکعت میں 75 تو 2 رکعت میں 150، 3 رکعت میں 225، 4 رکعت میں 300 بھرتی ہو گئے۔ اگر مثال بھول ہو جاتی، کبھی قیام میں بھول ہو گئی ہے تسبیح پڑھنے کا، رکوع میں اس کا اعادہ کر لیں، 10 اور 15 ملا کر 25، ایسا جس رکن میں بھی چھٹ جائے آگے کر لیں۔ اللہ کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔